ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مسجد عالیہ کی انتظامی کمیٹی کے افراد اور حاضرین جلسہ، رمضان بہت کم دن ہے، میرے خیال سے ابھی شب برات کے بعد تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ رمضان آ گیا، دیکھتے دن گزر جاتے ہیں۔ تو حالات کے اعتبار سے میں یہ عنوان چنا کیا رمضان تو سبھی کے لیے آتا ہے، اور رمضان کا مہینہ صرف مسلمانوں کے لیے مخصوص نہیں ہے، بلکہ جو کتاب اتاری گئی وہ تو سارے لوگوں کے لیے ہے۔ اور اس کتاب کے اتارنے میں شکریہ جو ادا کرتے ہیں وہ مسلمان کرتے ہیں، ساری دنیا پہ اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی اور اس کا شکر ادا کرتے ہیں تو مسلمان کرتے ہیں۔ اور یہ دراصل اس کو ایسا لیا جا سکتا ہے کہ ساری دنیا کے جو موجودہ مسلمان ہیں ان کی طرف سے مسلمان اپنا حق ادا کرتے ہوئے اس امانت کو رکھنے کا، اس امانت کو دوسروں تک پہنچانے کی ذمہ داری کا عہد اس رمضان میں لیتے ہیں۔ اس عنوان سے میں نے دو لفظ اس میں سنا، محاسبہ اور مواخذہ۔ رمضان میں عموماً عام طور پہ بات ہوتی ہے کہ روزے رکھیں، اور یہ بھی حدیث سے ثابت ہے کہ شیطان کو بند کر دیا جاتا ہے، اور آپ کو جو ہے اللہ کی دی ہوئی کتاب آپ کے سامنے ہوتی ہے، اس کو باضابطہ طور پہ تراویح میں پڑھا جاتا ہے۔ سارا مہینہ ساری دنیا کے مسلمان اس کتاب کو پڑھتے ہیں، اور حسب استطاعت کوئی ایک مرتبہ قرآن کو پورا جو ہے پڑھ لیتا ہے، کہ 2 مرتبہ پڑھتا ہے، 3 مرتبہ پڑھتا ہے۔ یعنی قرآن ہمارے زندگی میں رچ بس جاتی ہے اس مہینے میں۔ جہاں ہم گفتگو کریں گے وہاں ہم کو یہی معلوم ہوگا کہ قرآن کا ذکر ہے، نمازوں کا ذکر ہے، یا تراویح کا ذکر ہے۔ کبھی جو ہے 3 شبینہ ہو جاتا ہے، کبھی 1 دہا میں قرآن ختم ہو جاتی ہے، کبھی 15 روز میں ختم ہو جاتی ہے، کبھی 1.25 پارہ سے 1 مہینہ چلتا ہے۔ بہرحال یہ قرآن کا مہینہ ہے، اور ہر سال آتا ہے۔ تو ہر سال جب آتا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ صرف قرآن پڑھنے تک ہی انسانوں کو محدود کر دیا ہے، محسوس کر دیا ہے، محروس کر دیا ہے، یا قرآن کا یعنی جب مہینہ آتا ہے تو انسانوں کو اپنا محاسبہ بھی کرنا چاہیے کہ بھئی لاسٹ ایئر ہم کی قرآن پڑھے تھے، اب جو قرآن پڑھ رہے ہیں تو قرآن کے سمجھنے میں، پڑھنے میں کچھ اضافہ ہوا ہے یا وہی چل رہا ہے معاملہ؟ پیش امام صاحب قرآن پڑھ رہے ہیں، حافظ قرآن پڑھ رہا ہے، پیچھے کھڑے ہیں امام اپنے مسلمان، کیا پڑھ رہے ہیں نہیں معلوم۔ 1 پارہ ختم ہو گیا، اگر زیادہ پڑھ لیں تو کسل مندی سے ارے بھائی رکوع نہیں کر رہی ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ ہاں، اور 3 4 10 پارے پڑھتے ہیں، ان کا تو حال الگ ہے، کبھی بیٹھ جاتے ہیں، کبھی اٹھ جاتے ہیں، کبھی بہرحال 3 دن میں یا 4 دن میں قرآن ختم ہو جاتی ہے۔ تو کیا قرآن اسی لیے آئی ہے کہ بھئی آپ قرآن ختم کر دیں؟ نعوذ باللہ، قرآن تو ختم ہونے والی چیز نہیں ہے۔ تو یہ اس کا محاسبہ ضروری ہے کہ بھئی ہم اپنی زندگی میں قرآن کو کیا مرتبہ دے رہے ہیں۔ وہ رمضان آیا، چلے گئے، اب بعض مسجدوں میں تو حافظ مختص ہے،
ایک ہی حافظ جو ہے نا رمضان کی پہلی تراویح میں آ جاتے ہیں، 27 میں چلے جاتے ہیں، یا 3 دن میں چلے جاتے ہیں، بس 10 دن میں چلے جاتے ہیں، اور جو کچھ بھی ہے، جو کچھ حالات ہوتے ہیں ان کے اس اعتبار سے ان کا خیال بھی کیا جاتا ہے۔ بہرحال تو ہم کو یہ سوچنا ہے کہ بھئی ہمارا یہ طریقہ کار کتاب کے ساتھ جو ہے کہیں خدا نہ خواستہ یا ربی قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا تو نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آیت کہ میری قوم نے اس قرآن کو جھک سمجھ لیا تھا، اس کو کھیل کھلونا سمجھ لیا تھا، ورد کرتے جا رہی تھی اور معلوم نہیں تھا کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ یہ حال ہم نے قرآن کا کر دیا، کیا اس کی جواب دہی ہے یا محاسبہ ہے ہمارے پاس؟ دنیا کی کوئی کتاب ہو، کوئی مضمون ہو، بغیر سمجھ کے نہیں پڑھا جاتا، اور ہمارا معاملہ تو یہ ہے کہ ہماری ساری توانائی، ساری محنت اپنے بچوں پہ جو خرچ ہوتی ہے وہ یہ کہ بچوں کو تعلیم دے، اسکول بھیجیں، ان کی اٹینڈنس دیکھیں، وہ کامیاب ہوئے ہیں نہیں ہوئے ہیں، نمبر کتنے لا رہے ہیں یہ چیک کریں، اگر کمزور ہے تو ٹیوشن لگا دیں، بڑے جا کر جو ہے نا ان کو اپنے ایسے سازگار حالات بنائیں کہ بچے اچھے پڑھ لکھ لیں، سمجھ جائیں۔ اور امتحان بھی جو لیا جاتا ہے وہ امتحان میں تو سوالات آتے ہیں نا، سوالات کے جواب دینا پڑے گا آپ کو۔ اب سوال کا جواب تو یہ نہیں ہو سکتا کہ میں پڑھ تو لیا میں نے سمجھا نہیں، ایسا کوئی جواب تو نہیں ہو سکتا۔ ہو سکتا ہے کیا؟ نہیں ہو سکتا۔ تو پھر اس کتاب کے ساتھ ہی ایسا کیوں معاملہ ہوتا ہے؟ جب آپ جواب نہیں لکھتے ہیں تو ممتحن آپ کو فیل کر دیتا ہے۔ اس میں گنجائش یہ رکھی گئی ہے قرآن میں، اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے رسول کے صدقے کہ ناظرہ پڑھ لے بھی تو نیکی ہے اس میں، مگر ایک وقت تک نا۔ جیسے بچے کو آپ ABCD پڑھاتے ہیں تو ABCD کہاں سے آئی ہے نہیں سمجھاتے، آپ پرائمری لیول تک رٹاتے ہیں اس کو، ABCD چلتے جاتا ہے، مگر جب مڈل اسکول میں آتا ہے تو اس کے سمجھاتے ہیں ABCD A سے B ملنے کے بعد کیا ہوتا ہے، سینٹنسز کیسے بنتے ہیں، یہ بنتے ہیں وہ بنتے ہیں۔ اس کے بعد جب آگے چلتا ہے تو ویسے دل اس کی علم میں اضافہ ہوتا ہے، اس کے بعد تحقیق ہوتی ہے کہ ABCD آئی کہاں سے۔ تو ہم کب تک ABCD میں رہیں گے؟ معلوم ہی نہیں ہمارے کو کیا پڑھتے ہیں۔ اس کا محاسبہ ضروری ہے، تو اس کا محاسبہ ضروری۔ اس کے ساتھ ساتھ قرآن نے جب آپ کو مسلمان بنایا تو آپ کے 2 درجے کر دیے۔ ایک تو یہ کہ انفرادی طور پر آپ ذمہ دار ہیں، دوسری طور بحیثیت امت بھی آپ ذمہ دار ہیں۔ قرآن کو سمجھنا تو آپ کی انفرادی ذمہ داری کیا ہے، آپ کے حقوق کیا ہیں، اللہ کے حقوق کیا ہیں، یہ معلوم ہونا چاہیے۔ اللہ کے حقوق میں کیا ہے، عبادات ہیں، وہ معلوم ہو گیا آپ کو۔ بندوں کے حقوق کیا ہیں، وہ ذمہ داریاں ہیں، یہ تو قرآن سے معلوم ہوگا نا، دوسروں سے تو معلوم نہ۔ اب اس رمضان میں اگر آپ دنوں میں انفرادی بات کرو، دو معاملوں میں اگر آپ بیٹھ کے سوچیں کہ بھئی میری انفرادی ذمہ داری کیا تھی، آیا میں نے وہ انفرادی ذمہ داری اس سال میں پوری ادا کی ہے؟ میری اپنی نفس کی ذمہ داری کیا نے میں نفس کو کتنا قابو میں رکھ سکا، نفس کی خواہشات پہ میں نے کیا عمل کیا، نفس کی وجہ سے کتنی گناہ میرے سے ہوئے، کتنوں کا حق میں نے مارا، جو تعلیمات میرے تھے وہ تعلیمات ادا ہوئے نہیں ہوئے۔ اور ہر فرد ذمہ دار بنایا گیا، ایسا نہیں کہ کوئی فرد آزاد ہے، نہیں، ہر فرد سے پوچھا جائے گا، اس کی کوئی نہ کوئی ذمہ داری ہوگی، اس کے پیچھے خاندان ہوگا، ہر فرد
سے پوچھا جائے گا کہ تجھے ذمہ داری دی گئی تھی تیری بیوی کی، تیرے بچوں کی، تیرے رشتہ داروں کی، غریبوں کی، اس کی سب کی ذمہ داری دی گئی تھی تجھے، کیا تو نے وہ حق ادا کیا؟ نہیں کیا تو پھر جواب دہی تو ہوگی۔ محاسبہ اپنی ذات کو بتانا، قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، بہت اچھی بات ہے، مگر ذات کیسے بچے گی بھائی؟ بتائیے تو میری ذات کیسے بچے گی آپ کو؟ نمازیں پڑھنے سے لازمی بات ہے کہ ایمان بڑھے گا، عبادت کرنے سے لازمی بات ہے کہ آپ کے دل میں حرارت پیدا ہوگی، مگر وہ حرارت رمضان تک بھی محدود نہ رہے، اور رمضان کے بعد تو پوچھے ہی مت، تو پھر رمضان کا کیا فائدہ ہے؟ اللہ تعالیٰ جو ہے ریپیٹیشن رکھا ہے، کیونکہ یہ ایک آدھ چیز بھی، ایک آدھ وقت بھی اللہ کی طرف خشوع خضوع سے حاضر ہو جائے، اس کو وجہ بنا کر تجھے اپنے جو ہے نا مسلمان کو معاف کر دے۔ یہ جو زندگی میں انسان کی زندگی میں 50 سال 55 سال ایوریج عمر بھی رکھے تو 55 سال بچپنا نکال بھی دے 15 سال کے، باقی کے جو 40 سال ہیں وہ 40 سال تو رمضان باشعور ہے نا آپ کے پاس، 40 سال رمضان آیا، اس کے بعد آپ کہیں گے الحمدللہ رب العالمین کے معنی مجھے نہیں معلوم، یہ سورہ کب اترا مجھے نہیں معلوم، سورہ بقرہ کیا ہے مجھے نہیں معلوم، مجھے نفس پہ کیسے قابو پانا مجھے نہیں معلوم، نبی نے بتایا مگر مجھے میں نہیں معلوم۔ تو پھر یہ رمضان جب آیا تو دراصل رمضان اس کتاب جو کتاب اتری ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کی، ھدی للناس، ھدی للمؤمنین نہیں ہے، چھپا ہے اس میں، دیا تو تمہیں گیا مگر یہ قرآن جو ہے نا لوگوں کے لیے ہے۔ جب تم ہی جو نہیں سمجھے اس کو، بار بار آ رہا ہے سجدے کرتے چلے جانے، اللہ قبول کرے، میں یہ نہیں کہتا کہ سجدے قبول نہیں ہوں گے، انشاءاللہ ضرور قبول ہوں گے، کون آدمی کس نیت سے سجدہ کرتا نہیں معلوم مجھے، کس کی بات اللہ کو پسند آتی نہیں معلوم، مگر کیا یہی ہے؟ اگر یہی ہے تو کفاران قریش کو کیا مشکل تھی اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام پر ایمان لانے کے لیے، کیا مشکل تھی؟ اگر یہی کیفیت تھی قرآن کی، پڑھتے چلے گاؤ بغیر سمجھے کہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 13 سال محنت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ 10 سال تک جد و جہد کرنے کی کیا ضرورت تھی دنیا تک پہنچانے کے لیے؟ بولتے کہ قرآن پڑھ لو ختم ہو جائے۔ تو یہ مسئلہ محاسبہ کرنا ہے نا اپنی ذات کا، واقع جس خدا کے تم بندے ہو اس خدا کو مانتے بھی ہو یا نہیں مانتے ہو؟ لا الہ الا اللہ کہہ دینا بڑا آسان ہے، لا الہ الا اللہ کے پیچھے جو مقاصد ہیں وہ مقاصد کیا ہیں بھائی؟ الہ تو ہر جگہ آیا، ہر مذہب میں آیا، یہودیوں میں ایل ہے، اسماعیل، اللہ نے اس میں بات سن لی، اسرائیل اللہ کا بندہ، ایل آ گیا وہاں پہ۔ ہر مذہب میں ایشور کے لیے کوئی نہ کوئی نام آیا، مگر اس میں اللہ کا نام کہیں نہ کہیں ملے گا آپ کو۔ اس اللہ کو پہچانا آپ نے، اللہ کو محسوس کیا، اللہ کی وحدانیت کو محسوس کیا، وہی تو ہے، اس کے علاوہ تو کوئی نہیں ہے۔ پوچھنا ہے تو اسی سے، ڈرنا ہے تو اسی سے، مانگنا ہے تو اسی سے، اور کوئی دوسرا تو ہے نہیں۔ یہی تو بتا کے گئے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وَإِذْ سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ الدَّعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اے نبی کہہ دو، اسی آیت میں آگے، اے نبی کہہ دو ان سے جو آپ سے سوال کرتے ہیں،
میں کہاں ہوں؟ اس سال کا ابدی انی فانی قریب، میرے تعلق سے پوچھتے میں کہاں ہوں، کہو کہ میں تمہارے قریب ہوں۔ جب پکارنے والا پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں، جواب بھی دیتا ہوں۔ انہیں چاہیے کہ مجھ پر ایمان رکھیں۔ مجھ پر ایمان کا مطلب اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، اللہ کے اختیارات، اللہ کے احکامات میں کسی کو شامل نہ کریں۔ اللہ کے احکامات اللہ کی صفات میں شامل کرے۔ نوح علیہ السلام کی قوم تباہ ہو گئی۔ اللہ کے اختیارات میں شامل کرے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم تباہ ہو گئی۔ اللہ کی احکامات کو نہ مانے، عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ ہوا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا دیا۔ ہری یہ کیا ہے؟ قرآن کیا بتاتی ہے؟ قوموں کی بگاڑ کی یہ باتیں ہوتی ہیں، ذرا تم اپنے اوپر غور کرو، کہیں خود تم اس میں تو ملوث نہیں ہو۔ قرآن جو ہے کھلی کتاب ہے نا، قرآن میں تو سب لکھا ہے، تو آپ کے لیے، آپ کو جب ہے معاملہ، آپ کا جب محاسبہ ہے تو محاسبے میں مواخذہ بھی شامل ہے۔ سوچ لو، نفس کو پکڑ لو، نفس کو پکڑو، اس کو نفس کو دیکھو کیا کر رہا ہے وہ۔ تمہاری اپنی خواہشات میں کہیں ایسا کام تو نہیں کرا رہا جو اللہ کی تعلیمات کے، نبی کی بتائی ہوئی احکامات کی پیروی کا اختلاف ہو۔ یہ ہے انسان کی انفرادی زندگی کا معاملہ، ہر مرد کا معاملہ۔ کوئی مرد نہیں بچے گا، کوئی مرد نہیں بچے گا میں کہوں گا میں لیڈر نہیں ہوں، نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر مرد کو لیڈر بنا کے بچائے۔ اس کے پیچھے ذمہ داریاں ہیں، اور اس کی بچے ہیں، بیوی ہیں، اس کے رشتہ دار ہیں، وہ کمائی پوت ہے۔ بعض جو ہے اس کے پاس، اس کے خاندان میں نہیں کمانے والے ہیں، بعض اچھا کمانے والے ہیں، بعض جو ہے نا شرارت کرنے والے ہیں۔ ان سب کو تو دیکھنا ہے۔ دیکھنے کے لیے کیا کریں گے آپ؟ کون سی کتاب ہے آپ کے پاس؟ قرآن ہے نا۔ جب قرآن کو سمجھے ہی نہیں تو پھر یہ معاملات سے کیسا طے کریں گے؟ معاملات کو بتائیے تو صحیح، معاملات طے کیسے ہوں گے؟ انسانی زندگی کا کوئی معاملہ ایسا نہیں جو قرآن سے حل نہ ہوتا ہو۔ اب آپ معاملات حل کرانے کے لیے قرآن کو چھوڑ کر، رسول کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں کے پاس جائیں گے آپ، تو ان سے معاملات تو حل نہیں ہوں گے نا، ان سے تو معاملات حل نہیں۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ رجوع تو اللہ کی طرف ہو، رجوع اللہ ہو، اگر نہیں ہے تو ختم ہوگی۔ انسانی زندگی میں اپنے نفس کا مواخذہ، محاسبہ بھی ہونا، مواخذہ بھی ہونا کہ آیا میں نے کیا کیا ایک سال میں۔ گنتی کیجئے رمضان آنے سے پہلے، ہر وقت میں نے اس کو کیا کیا، کن کن کے حقوق مجھ پر تھے، کن کن کے حقوق کو میں نے ادا کیا، کن کن کے ساتھ حق تلفی کی۔ یہ محاسبہ ضروری ہے۔ اس محاسبے کے ساتھ جب آپ جائیں گے پہلے دہا میں، رحمت کے دروازے میں جب داخل ہوں گے آپ، تو آپ اپنی پوری شعور کے ساتھ داخل ہوں گے کہ اے اللہ، مجھے جو ہے رمضان ملا تھا، اللہ کا فضل ہے پھر رمضان مل رہا ہے، آئندہ ملے گا نہیں ملے گا مجھے نہیں معلوم، مگر اس رحمت کے دروازے میں جب داخل ہو رہا ہوں تو اللہ میں پورے محاسبے کے ساتھ داخل ہو رہا ہوں، میرا یہ معاملہ ہے، میں نے ان کے ساتھ یہ کیا تھا، اچھا معاملہ کیا تھا، اللہ اس کا اجر دے، میں ان کے ساتھ برا معاملہ کیا تھا، یا اللہ مجھے معاف کر دے، ان کو اجر دے دے، میرے غلطی کا ان کو اجر دے کے مجھے معاف کر دے۔ بچوں کے ساتھ تم نے کیا کیا؟ وہ بھی سوال ہے، اللہ پوچھے گا۔ بچہ اگر انٹرویو میں کامیاب ہو کے ٹاپ پہ آیا تو ہم فون کر کے بولیں گے اللہ میرا بچہ کامیاب، بہت اچھی بات ہے، بچہ کامیاب ہوا۔ مگر کیا وہ بچہ قرآن سے واقف ہے؟ کیا وہ بچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے واقف ہے؟ نہیں واقف ہے۔
تو بچہ دنیا میں تو کامیاب ہے، آخرت میں ختم ہے۔ ربنا آتینا فی الدنیا اولئک ما خلق لهم فی، جو دنیا کو مانگیں گے آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ ومنهم من يقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، جو یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اچھا سلوک اچھائی دے، مجھے آخرت میں بھی اچھائی دے، یعنی عمل ان کے صالح ہوں گے، وقنا عذاب النار، ہم کو عذاب سے بچا، انہیں کو تو بچائے گا نا۔ ہمارا معاملہ تو پہلی آیت کا ہے، بچہ کامیاب ہے بہت خوش ہے، بہت اچھے مسلمان یہاں کامیاب ہو گیا، بہت اچھا ہے۔ میں یہ پوچھتا ہوں کہ جو کامیاب ہونے والا معاملہ، کامیاب ہونے والا شخص کیا اسلام سے بھی واقف ہے؟ اگر اسلام سے واقف ہے تو اس کی کامیابی ہمارے لیے کوئی مفید نہیں ہے، کوئی فائدہ مند نہیں ہے، وہ بھٹکے گا، ہماری عذاب بن جائے گا، اس کو لوگ بھٹکا دیں گے۔ اچھا خاصا مسلمان ہے وہ منافق بن جائے گا، کیونکہ اس سے پیچھے بیک گراؤنڈ نہیں ہے۔ تو یہ ایک انڈیویجول ذمہ داری اولاد کی جو ہوتی ہے، رشتہ داروں کی جو ہوتی ہے، وہ ذمہ داری ہمارے سے کیسے ادا ہوئی؟ کیا ہم نے قرآن کا درس گھر میں رکھا؟ نمازوں کی تکمیل ہوئی؟ کبھی گھر میں لے کر ہم خاندان میں بیٹھے قرآن پڑھنے کے لیے؟ نہیں بیٹھے۔ پھر یہ کئی کی قرآن بھائی، رمضان میں کئی کی قرآن، سال بھر تو آپ چھوڑ دیے، رمضان میں کئی کی قرآن ہے؟ یہ جب تک محاسبہ نہ ہوگا، نماز رمضان کے پہلے عشرے میں ہر آدمی جب تک یہ نہ سوچے تو رمضان سے فائدہ ہو، اللہ کی مرضی ہوگا، اللہ جس کو چاہے دے دے، میں یہ نہیں بولتا نہیں ہوگا، مگر کوئی طریقہ کار نہیں ہے نا۔ یہ رسول نے تو ایسا نہیں کہا، رسول کا معاملہ تو بالکل الگ تھا۔ رسول نے سب سے پہلے لا تعبدون الا اللہ کہا، اللہ کو چھوڑ کر کسی کی عبادت مت کرو۔ مطلب یہ عبادت کا مطلب ہے دنیا کی ہر چیز جو ہے وہ اللہ سے مانگو، کسی اور سے مت مانگو، مگر ہمارا معاملہ تو الگ ہے نا۔ تو انفرادی طور پر اس کا محاسبہ ضروری ہے اور مواخذہ بھی ضروری ہے، وہ نفس۔ اب تو شیطان چلے گیا نا، شیطان کا بہانہ کرتے ہیں ہم، شیطان ہم سے یعنی اگر دیکھا جائے تو شیطان تو ہم کو وسوسے سے ڈال سکتا ہے نا، ہاتھ پکڑ کے گناہ تو نہیں کرا سکتا۔ اگر ہاتھ پکڑ کے گناہ کرانا ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کو اجازت ہی نہیں دیا۔ اللہ نے کہا کہ میرے نیک بندوں کو تو بھٹکا نہیں سکتا، اور قرآن میں لکھا ہے میدان حشر میں جب معاملہ ہوگا لوگ سارے الزام لگائیں گے شیطان کے بھٹکانے میں، تو شیطان گواہی دے گا یا اللہ میں تیرے سے بہت ڈرتا ہوں، بہت ڈرتا ہوں، میں تجھ پہ ایمان لاتا ہوں۔ کیا تو نے مجھے یہ اجازت دی تھی کہ میں لوگوں کو پکڑ کر گناہ کروں؟ نہیں، تو نے تو مجھے یہ کہا تھا کہ وسوسے ڈالو، وہ وسوسے ڈالا، ان کی نیت تھی گناہ کرنے کی، انہوں پھنس گئے، مجھے مت کرو۔ اس سارے لوگوں کی طرح مخاطب ہو کے کہے گا وہ کہ تم لوگ غیر ضروری مجھ پر الزام لگا رہے، تمہارے گناہوں کا میں ذمہ دار ہوں، تم خود گناہوں کے ذمہ دار ہو۔ یہی معاملہ ہے۔ تو رمضان آنے سے پہلے اس پہ غور و فکر کی شدید ضرورت ہے۔ یہ تو ہو گیا انفرادی معاملہ محاسبہ کا۔ اجتماعی طور پر بھی ذمہ داری، آپ بٹ نہیں سکتے، میں کر لیا۔ ہمارے پاس رمضان میں خاص طور پر جو توجہ دی جاتی ہے وہ انفرادی عمل پہ توجہ دی جاتی ہے۔ تو کر لے، تیرا کر لیا تو تیرا فائدہ ہو جائے گا، تو اگر اللہ قبول کر لے تیرا خاتمہ بالخیر ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، سب ہو جائے گا۔ یہ قسم کی بات قوا اہلکم انفسکم واہلکم نارا پہ بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے، مگر یہ ذمہ داری تو نہیں ہے نا۔ قرآن کسی دوسری کیسی یہی پر ہدی للناس، ہدی للناس میں کیا مسئلہ ہے بھائی؟
تم بچ جاؤ گے کیا؟ وہ بینات من الہدا والفرقان، واضح دلیل ہے، بینات من الہدا، ہدایت کی واضح دلیل ہے، اس میں موجود ہے الفرقان، حق و باطل کا فرق کرنے والی کتاب ہے یہ۔ کتنا بڑی ذمہ داری آپ پر ہے، یعنی اجتماعی طور پر آپ کو ذمہ دار قرار دیا گیا۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ يَأْمُرُونَ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تم ایک ایسی امت ہو جو خیر کی طرف بلاتی ہو، یعنی تم کو امت کے تصور سے جینا ہے۔ گھر کی ذمہ داری ہو گئی، ختم ہو گئی، اب آئیے میدان میں، گھر سے نکلیے، دروازے باہر قدم رکھے، اب امتی بن کے نکلے۔ پڑوس سے ملے، امتی ہے، کسی سے ملے، امتی ہیں، آفس پہ گئے، امتی ہیں، بازار میں گئے، امتی ہیں، غیر مسلم سے ملے، امتی ہیں۔ یہ ذمہ داری آپ کو نبھانا ہے۔ کیا کوئی مسلمان یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے بحیثیت امتی بھی ذمہ داری نبھائی ہے؟ یا تو پہلے انفرادی ذمہ داریوں کا ہی پتہ نہیں ہے، بحیثیت امت بھی ٹھہرے ہیں یا فرقوں میں بٹے ہیں۔ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم شیء، جنہوں نے دین کی تفریق کر دی اور بڑھ گئے، حصوں میں بڑھ گئے، اللہ تعالیٰ کو ان سے لینا دینا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ رسول اکرم سے تو امت بنائی، اس میں سلمان فارسی بھی ہیں، بلال حبشی بھی ہیں، صہیب رومی بھی ہیں۔ کیا وہ رومی ہیں وہ؟ نہیں، سلمان فارسی بھی ہیں، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو میرے اہل بیت میں سے۔ ارے کہاں کا ایران، کہاں کا اہل بیت ہو گئے؟ ہر پہچان مٹ گئی، نسل کی پہچان مٹ گئی، رنگ کی مٹ گئی، خاندان کی مٹ گئی، سب ختم ہو گیا معاملہ، گورا کالا ختم ہو گیا، عرب عجم ختم ہو گیا، کیا رہے گی؟ امت رہے گی صرف۔ بحیثیت امت کا تصور ہے، امت یدعون الی الخیر، ایسی امت جو خیر کی طرف بلاتی ہوں، نہیں ہے۔ کیسا سوچا گیا؟ کچھ جگہ بات ہوتی ہوگی، مگر اتفاق دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ میں بھی آخری پڑاؤ میں ہوں، مگر ابھی بھی اس طرف توجہ نہیں ہے ہماری۔ ساری ہماری محنتیں کس پہ ہیں؟ مسلمان گروہ یا طبقہ، انہیں چھوٹ جائے تو بس ہے۔ ارے کیسا چھوٹے گا بھائی؟ انہیں نہیں چھوٹ سکتا، ہو اس وقت چھوٹے گا جو بازو والا، جو غیر مسلم ہے، اس کو پتا چلے اسلام کیا ہے۔ آپ کے عمل سے، آپ کے رہن سہن سے، آپ کی بات چیت سے، آپ کے اخلاق سے، آپ کے لین دین سے پتا چلے کہ آپ مسلمان ہیں۔ لا الہ الا اللہ آپ کی شخصیت میں چلتا پھرتا رہے، زبان سے ادا نہ ہو، جسم سے ادا ہو۔ آپ امتی بنے، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کیا ہے یہ؟ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، سخت کفر کرنے والوں پر، مگر آپس میں جب ملتے ہیں تو بالکل رحم کرنے والے ہیں۔ ایسا کوئی ملت بنی ہماری؟ پھر اصلاح کیسے ہوگی؟ نصر من اللہ و فتح قریب، اللہ کی نظر آئے گی، قریب آئے گی، ہوگا یہ انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے کرے گا، اللہ کے اختیار میں ہے۔ مگر ہم اعمال ایسے ہیں جو اللہ کی نصرت کے لیے ہم پوچھ سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، ایسا ہے؟ کوئی ایک مثال دے سکتے ہیں ہم کہ ہماری انفرادی زندگی، ہماری اجتماعی زندگی امت کی طرح ہے؟ کوئی مثال دے سکتے ہیں کیا؟ نہیں دے سکتے تو سوچنا پڑے گا نا، بیٹھنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا، ایسی امت بننا پڑے گا۔
کنتم خیر امۃ تو پڑھتے ہیں، اخرجت للناس بھی پڑھتے ہیں، اٹھا لی گئی ہے صالح القمر، یہ